رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین پر گھر بنا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ بکہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، یہ بھی ایک لغت ہے، اور بکہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر بہت زیادہ ازدحام ہو، جہاں پر بہت زیادہ رش ہو۔ تو فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، فرمایا سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے واسطے ببکہ تھا، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ مبارکاً و ھدی للعالمین، سبحان اللہ، وہ گھر برکت والا ہے، برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور ھدی للعالمین، سارے عالمین کے لیے ہدایت کا سبب ہے، سارے عالمین کی ہدایت کا مرکز و محور ہے، سب کے لیے ہادی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، آیتن کہتے ہیں نشانی کو، اور بیناتن کہتے ہیں واضح۔ فرمایا اس کے اندر بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں، جلوے ہیں۔ فرمایا ان نشانیوں میں سے خاص نشانی مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، بے خوف ہو جائے گا۔ اور اس گھر کا حج کرنا اللہ کے لیے اس شخص پر لازم و ضروری ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے، زاد راہ رکھتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا کہ اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تو تمام عالمین سے بے نیاز ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، رب تبارک و تعالیٰ تو سارے عالمین سے غنی ہیں۔ زمین پر جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا، فرمایا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو آسمان پر تو بیت المعمور تھا، جہاں اللہ کے فرشتے اس کا طواف کرتے، تسبیحات کرتے، تحمید اور تقدیس کرتے۔ لیکن آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ خدایا یہاں میں تنہائی محسوس کرتا ہوں، تیری عبادت کے لیے یہاں مجھے کو گھر بنا دے۔ تو بالکل بیت المعمور کے عین نیچے جو ہے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح سے سارے کے سارے زمین کا سارا نظام درم برم ہو گیا، اور اللہ کے گھر کو بھی اٹھا لیا گیا، صرف اس کی جو بنیادیں ہیں، نشانات ہیں، وہ باقی تھے، باقی عمارت باقی نہیں تھی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو ان بنیادوں کو بھر کر، قواعد کہتے فاؤنڈیشنز، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے بنیادوں کو، وہ نشانات موجود تھے، انہی کو بھر بھر کے جو ہے، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی عمارت کو اور خانہ کعبہ کی اس اللہ کے گھر کو انہوں نے تعمیر فرمایا۔ تو یہ ایک نشأت ثانیہ تھی طوفان نوح کے بعد، جس کا اعزاز اور صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو عطا فرمایا۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ خدایا سب سے بڑی بات یہ کہ کام تو بہت بڑا ہے، لیکن تو اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ سب سے بڑی بات بچوں یہی ہے کہ کام کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ بڑا تبھی ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے جب قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ تو اللہ کے خلیل نے بھی یہی دعا مانگی کہ ربنا تقبل منا۔ تو یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد ایک روایت آتی ہے کہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ پھر یہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے قریش نے تعمیر کیا، بالکل خانہ کعبہ بوسیدہ ہو گیا تھا، تو قریش نے فیصلہ کیا کہ ہم تعمیر کریں گے، لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کے اندر ہم کوئی حرام مال خرچ نہیں کریں گے۔ یعنی اس زمانے میں بھی کم سے کم یہ کانسیپٹ تھا ان کا کہ بھئی اللہ کے گھر کو ہم حلال مال سے،
کوئی سود کا مال، کوئی کسی اور قسم کا غلط قسم کا مال، ہم اس کو تعمیر نہیں کریں گے۔ اب جب تعمیر شروع کی، تعمیر کرتے 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 تو اس کا جو ہے وہ مال کم ہو گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حتیم کعبہ ہے یہ عین کعبہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کا مال کم ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی پوری چھت نہیں ڈال سکے، تو یہ آدھا جو ہے خالی رہ گیا۔ تو جو حتیم کعبہ میں چلا گیا وہ کعبہ میں چلا گیا۔ جس نے حتیم کعبہ میں نماز پڑھی گویا اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ جب تعمیر ہو گیا تو اب جھگڑا پیدا ہو گیا کہ بھائی اس کا حجر اسود جو ہے پتھر، اس کو کون رکھے گا؟ ہر سردار قریش، سرداران قریش میں سے ہر سردار یہ کہتا کہ میں رکھوں گا، اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں تلواریں نکلنے لگیں اور ایک بڑا خون خرابہ کا ماحول بن گیا۔ پھر یہ طے ہوا کہ بھائی لڑے نہیں، صبح سب سے پہلے جو حرم کعبہ میں داخل ہوگا وہی رکھے گا۔ صبح جب ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے خانہ کعبہ کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، اس لیے کہ آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں، اور سوسائٹی کو اور معاشرے کو اور سب لوگوں کو ملانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں اکیلا نہیں رکھوں گا۔ حضور نے ایک چادر منگوائی اور سارے سرداروں کو اس کے کونے پکڑوائے، اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ حجر اسود کو رکھا گیا۔ تمام سرداران قریش اس کو لے کر گئے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھ دیا۔ تو گویا ان کو یہ بھی ہو گیا کہ ہم سب شامل ہو چکے ہیں، اور ایک فساد کا ماحول بھی ختم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک دوسرا موضوع چلا جائے گا، ایک جملہ صرف بچوں کے لیے کہوں گا کہ حضور نے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہو، بعد کی بات ہو، حضور نے کوشش یہی کی ہے کہ معاشرے کے اندر زمین پر فساد نہ ہو کسی طریقے سے جو ہے نا کوئی بہتری سے بہتری کا راستہ، جہاں کوئی سلوشن نکل سکتا ہے وہ سلوشن نکالا۔ یہ نہیں کیا کہ بند گلی کے اندر قوم کو لے کر گئے۔